اللہ کے فرمان کو بیان کریں گے اور کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ اس پر کلام ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، 7واں پارہ شروع ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب وہ لوگ سنتے ہیں قرآن کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو دیکھے گا تو ان کی آنکھوں کو کہ بہاتی ہے آنسو اس میں سے جو انہوں نے پہچانا، یعنی اس لیے آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، من الحق۔ پتہ چلا کہ کوئی قرآن کو سنے، اس میں غور و فکر کرے، ان کی آنکھیں ہی بتاتی ہیں کہ اس نے حق کو پہچان لیا ہے، رب کے کلام کو سمجھ لیا ہے، اس لیے تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمیں لکھ اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں سے۔ سبحان اللہ، کیا ہے ہمیں کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، اور جو آ چکا ہمارے پاس حق، یہ قرآن جب آ چکا، اور حق سے مراد نبی کی ذات بھی ہے کہ وہ آ گئی ہے، تو پھر کیوں ہم حق نہ قبول کریں، کیوں اس پر ایمان نہ لائیں، کیوں اللہ پر ایمان نہ لائیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے گا ہمارا رب نیک لوگوں میں، نیک گروہ میں ہمیں داخل کرے گا، عطا فرمائے گا ان کو اللہ فرما رہا ہے، پس عطا کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ جو انہوں نے کہا، اس بات کے بدلے رب عطا کرے گا کیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ جزا وذالک جزاء المحسنین، یہ نیکی کرنے والوں کی بہترین جزا ہے۔ اب ہم اس کا خلاصہ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جب قرآن سنا، کافی لوگ تھے، لیکن ایک گروہ اس کا ذکر آیا ہے کہ ایسا گروہ تھا جو سمجھتا تھا، غور و فکر کرنے پر قرآن سمجھ آیا، تھے تو عیسائی مگر حق بات کی تلاش میں رہا کرتے تھے، تو انہوں نے حق بات کو جب دیکھا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی، اور وہ کہہ اٹھے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، لکھ دے ہمیں اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں سے ہمارا نام لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ تو لوگوں دیکھو، یہ قرآن ان کے بارے میں بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا، لیکن ان لوگوں کی گفتگو کا انداز دیکھیں، ہم قرآن کو کیسے پڑھتے ہیں، غور و فکر کیسے کرتے ہیں، اور حق بات پر کتنا ڈٹ جاتے ہیں، حق بات پر ہم کتنا کچھ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور رب کو پکار کر ہم حق کی بات کس انداز سے کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے جب پکارا کہ اے رب ہمیں لکھ دے، اسلام کی سچائی اور صداقت کی گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے، ہم تو اسلام کی گواہی دینے کی بات آ جائے تو ہم تو چھپتے پھرتے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے کہ اکیلا امام مسجد بچ جاتا ہے، اور اکیلا وہ سچا انسان بچ جاتا ہے، یا وہ عزیز ہوتا ہے یا وہ دوست ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، لیکن باقی مسلمان کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، حق کی گواہی کے لیے ڈٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی اور اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ بتایا، اور یہ جنت ایسے لوگوں کی جزا قرار دے دی گئی کہ یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے ان کی ہمت کا، اسلام کی خدمت کا، اسلام سے والہانہ عقیدت و محبت رکھنے کا، اسلام کو سچا دین ماننے کا۔ فقط زبان سے کہہ دینا یہ نہیں ہے، جیسے علامہ اقبال نے کہا زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، فرمایا دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نے اسلام کی صداقت کو ثابت کرنا ہے، عملی طور پر اپنے عمل سے، کردار سے ثابت کرنا ہے اسلام سچا ہے۔ تو دوستو، آج کی
اس پہلے پاک کے پہلی آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب ہم 7ویں پارے کا دوسرا پاؤ ہے، آیت شروع ہوتی ہے کہ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ فرمایا عیسی بن مریم نے، یہ اللہ کا نبی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، انہوں نے دعا کی اللہم ربنا، اللہ اسم ذات ہے، ربنا اسم صفت ہے، اللہ کے دو نام لیے، اللہ کا ذاتی نام بھی لیا، اللہ کا صفاتی۔ اللہ کے ذاتی نام میں اللہ کی ساری قدرت شامل ہو جاتی ہے، اور ربنا میں جو پالن ہار جس کو کہتے ہیں، یہ معنی مفہوم اس کا بنتا ہے، جو ہر چیز کو بتدریج کسی کو عروج پہ پہنچائے اس کو رب کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے دعا کی اللہم ربنا، اے ہمارے پروردگار نازل فرما ہم پر مائدہ، الاخوہ، الاخوان ہے دسترخوان مراد ہے، الذی علیہ الطعام، مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا ہو۔ اللہ دسترخوان اتار من السماء، آسمان سے، تکون لنا عیدا لی، عیدا جو ہو ہمارے لیے عید۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کو۔ جیسا کہ میں نے مشاہدے میں تجربے میں یہ بات کہ لوگ کہتے ہیں جی عید تو اس کا نام ہے کہ عید نماز پڑھنے جا رہا ہو، عید نماز، عید علیحدہ ہے، نماز علیحدہ ہے۔ عید والے دن نماز ضروری نہیں ہے، عید خوشی کو کہتے ہیں، عید جو ہے وہ خوشی ہے۔ اس کا لفظی معنی دیکھیں، آپ ڈکشنری اس کو تلاش کریں، عید کا معنی ہوتا ہے خوشی۔ یہ اس دن عید نہیں پڑھ رہے تھے، عید منا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، رب کے شکرانے کر رہے تھے، اور رب کا شکر اور تسبیح و تحلیل سے، رب کی حمد و ثنا سے خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا آسمان سے کھانا نازل فرما، ہمارے لیے عید بن جائے، لِأَوَّلِنَا ہمارے پہلو والوں کے لیے، وَآخِرِنَا جو ہم سے بعد میں آئے، ہم سے جو بعد میں وہ بھی اس دن کو عید کے طور پہ منائیں، وہ بھی خوشیاں منائیں، وَآیَةً مِنْکَ اور نشانی ہو تیری طرف سے مولا۔ اب کھانا مانگا عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اس کو کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لیے بھی عید ہو، پہلے والوں کے لیے بھی، پچھلے والوں کے لیے بھی عید ہو، عید کا سما ہو، مولا تیری نشانی ہو۔ تو اس میں مختصر عرض کروں گا، کبھی غور کیا ہے لفظ عید خوشی کا نام ہے، کھانا اترے تو نبی کہے مولا تو رزق دے جنت کا تو ہمارے لیے عید کا سما ہوگا۔ ارے جس نے کل کائنات کا محبوب عطا کیا ہو اور ہم اس کے امتی ٹھہرے ہوں، امتی کا حق ہے کہ اللہ کے محبوب اور مقرب نبی محترم محتشم سید الانبیاء ہمیں عطا فرمایا، ہمارے لیے یہ عید سے کم دن نہیں ہے۔ کھانا بھی نعمت ہے، مگر ہمارے نبی کی جو ذات ہے وہ کیا کھانے کے برابر بھی نہیں ہے؟ اتنا سمجھا ہے کہ کھانا اترے تو قرآن اس کو عید کہتا ہے، اور نبی تشریف لائے تو اس کو عید نہیں کہہ سکتے اس دن کو۔ اللہ اکبر، یہ سمجھنے کی کوتاہی ہے، ورنہ صاف الفاظ ہیں۔ ارے جو ہر نعمت کے اصل وجود اور ذات ہے وہ میرے آقا کی ذات ہے۔ اللہ نے ہر چیز حضور کے صدقے عطا فرمائی ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ارے اس کا آنا ہمارے لیے تو عید ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت نبی کی آمد والے دن 12 ربیع الاول کو عید کا دن بنا کے مناتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، جلوس کی صورت میں حضور کے گن گاتے ہیں، اور ہم اپنے مسلمانوں کے علاقے میں رہ کر بھی خوشی نہ کریں۔ افسوس ہے، کلمہ پڑھنے کا یہی حق ہے کہ اس کو بدعت کہہ دیا جائے، کوئی کیا کہہ دیا جائے، کوئی کیا کہہ دیا جائے، تاکہ لوگوں کو نفرت دلائی جائے۔ نہیں، یہ دیکھو 7واں پارہ اور دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے اسی آیت سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَارْزُقْنَا اور روزی دے ہمیں، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور تو ہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔
رازق اللہ بھی ہے، رازق اور بھی ہیں، کیونکہ رازقین جمع ہے۔ خیر الرازق اگر ہوتا تو پھر بہترین تو روزی دینے والا ہے، رازقین جمع ہے تو فرمایا سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ پتہ چلا اللہ بھی رازق ہے اور بھی رازق ہے، شرک نہیں ہوگا، قرآن کی آیت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ انی منزلھا، اللہ نے فرمایا بے شک میں اس کو نازل کرنے والا ہوں تم پر، تم نے مانگا نازل کرنے والا ہوں۔ یاد رکھنا فمن یکفر، اور جو انکار کرے گا، جو کفر کرے گا، بعد اس کھانے اترنے کے بعد، میں کھانا اتارنے والا ہوں، کھانا اتار دوں گا، اگر کسی نے ناشکری کی اور کفر کیا منکم تم میں سے، فانی اعذبھا، بے شک میں اس کو عذاب دوں گا۔ بولا کیسا؟ فرمایا عذاب اللہ اعذبہ احد من العالمین، میں نے دنیا میں کسی کو ایسا، کسی ایک کو اتنا عذاب نہیں دیا ہوگا جتنا میں اس بندے کو دوں گا جو میری اس نعمت کے اترنے کے بعد کفر کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اس پہ اگر بحث کریں، کچھ کلام کریں تو بڑی ہو جائے گی۔ نبی جب مانگ لے رب سے تو امت کو چاہیے اس پر جو ہے نا سرنگو ہو جائے اور سر تسلیم خم ہو جائے، اب اس نعمت پہ اعتراض بھی نہ کرے، خامیاں بھی نہ نکالے، اس پر ناشکری بھی نہ کرے، ورنہ خدا نبی کے مانگی ہوئی نعمت پر اتنا سخت ناراض ہوتا ہے تو ایسے ناشکر بندوں کو اتنا سخت عذاب دے گا کہ رب نے کسی کو دنیا میں اتنا عذاب دیا بھی نہیں ہوگا۔ یہ آیت کریمہ اللہ پاک نے 7ویں پارے میں بیان فرمائی۔ اب 7ویں پارے میں تیسرا پاؤ جو شروع ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ اکبر، تیسرا پارا فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، کہ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، والموتى، جو سنتے ہیں نا وہ تو رب کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ذرا بات بڑی نکتے کی ہے۔ والموتى، اور جو مردے ہیں، یبعثہم اللہ، اللہ اٹھائے گا ان کو، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف لوٹائے جائیں گے وہ۔ او بھائی جو سنتا ہے نا رب کی تو وہی قبول کرتا ہے۔ کافر تھے، سنتے بھی تھے، لیکن رب نے فرمایا جو دل کے بہرے ہوں تو زہری کان بھی ہو نا پھر بھی وہ بہرے ہوتے ہیں، لیکن سنتا وہی ہے جن کے کان ہوں، اور قبول وہی کرتا ہے جو کانوں سے سنتا ہے۔ ان زہری کانوں کی بات نہیں ہے، دل کے کانوں کی بات ہو رہی ہے۔ والموتى، جو مردے ہیں رب ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حالانکہ یہاں دنیا میں تو وہ بھی چلتے پھرتے تھے، مردے تو تھے ہی نہیں، لیکن ان کے دل مردے تھے۔ لوگوں یاد رکھو، ہمیں زندہ دل ہونا چاہیے، مردہ دل نہیں ہونا چاہیے۔ جو زندہ دل ہوتے ہیں وہی دوستی کے قابل ہوتے ہیں، عزیز داری کے قابل ہوتے ہیں، وہی زندہ دل ہی نبی کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، وہی قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں۔ رب کا فرمان ہو قبول نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مردہ دل تو وہ قبول نہیں کرے گا مگر زندہ دل اس کو قبول کرے گا۔ یہاں زندہ اور مردہ دلوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے دل زندہ ہیں وہ سنتے بھی ہیں، چاہے ان کے کان سنتے ہوں یا نہ سنتے ہوں، لیکن جو مردہ دل ہیں چاہے ان کے کان سنتے ہوں لیکن پھر بھی وہ مردہ دل ہیں، وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے وہی قبول ہیں جو سنتے ہوتے ہیں۔ قالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، بولے کہ کیوں نہیں نازل کیا ان پر آیت اپنے رب کی طرف سے؟ تو نبی پر کوئی چیز نازل کرتے۔ ان کا مطالبہ تھا اہل مکہ کا، اے محمد ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں مگر ہماری ایک بات ہے کہ اللہ آپ پر کوئی نشانی تو اتارے۔ بھائی کیا نشانی؟ جی مکے کے جو پہاڑ ہیں اس کے اندر آنن فانن دریا بہنا شروع ہو جائے، اس سے ندیاں نکلیں اور یہ عرب کا علاقہ سرسبز اور باغات لہلاتے کھیت بن جائے اور یہاں سونا جو ہے نا نکل آئے، تو اس طرح جو ہے نا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب کل فرما دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے علی ان ینزل آیہ، کہ وہ کوئی نشانی نازل فرمائے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ بات یہ ہے کہ اور تفسیروں میں بھی آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے تھے، انبیاء کی ایک تعداد اللہ کی نشانیاں لے کے آئی، مگر پھر بھی قوم نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ آل مکہ کا بھی یہی طرز زندگی تھا، اگر نبی کو وہ نشانیاں اللہ دے بھی دیتا، ان کے مطالبے پورے کر بھی دیتا، مکہ میں دریا بہنا شروع ہو جاتے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لے آتے، کیونکہ مکہ والوں کا رویہ یہ تھا کہ جب بھی میرے آقا کی بارگاہ میں یہ لوگ آتے اور ان میں سے کوئی اسلام قبول کر لیتا اور بات کا جواب نہ دے سکتا، اسلام کی صداقت کی بات ہوتی تو وہ لاجواب ہو جاتے تھے کافر، تو پھر وہ کہتے نہیں 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 یہ جادوگر ہے، اس نے جادو کر دیا جی، وہ کلمہ پڑھ گیا ہے، ہمیں لاجواب کر دیا، یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، بس اس قسم کی باتیں۔ اللہ فرماتا ہے میں قادر ہوں، میں ساری باتیں دکھا سکتا ہوں، نشانیاں بھی دے سکتا ہوں، یہ معاملات حل کر سکتا ہوں، میں قادر ہوں، لیکن ان میں اکثر جو ہے نا وہ نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا ذرا دیکھو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، کہ نہیں ہے جانوروں میں سے جو زمین پہ چلتے، اور کیا نہیں ہے پرندے جو اڑتے ہیں اپنے پروں کے ساتھ، الا امم، مگر وہ ایک امت ہے، امثالکم، تمہاری مثل۔ اب یہاں پہ میں ایک جواب دے دیتا ہوں، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی ہماری مثل ہیں، رب نے جانوروں کو فرمایا کہ جانور تمہاری مثل ہے، ایسے لوگ جو نبیوں کو اپنی مثل کہہ کر اور نبی کی انسلٹ کی نیت سے اس قسم کے جملے لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں، تو یہ قرآن کی آیت ہے۔ رب نے فرمایا زمین پر چلنے والے جانور حلال بھی ہیں حرام بھی ہیں، کتا بلا سور سب کچھ ہے، ولا طائر یطیر، اور اڑنے والے جو پرندے اڑتے اپنے پروں کے ساتھ، یہ اس میں چیلیں بھی ہیں، دیگر حلال حرام سارے پرندے ہیں۔ فرمایا الا امم امثالکم، وہ تمہاری طرح امتیں ہیں، تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ جو نبی کو کہتا ہے میری مثل ہیں، نبی میں اور کوئی فرق نہیں ہے، نبی تو ہماری طرح ہے، وہ بھی بشر ہم بھی بشر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ضرور نبی بشر ہے، مگر افضل البشر ہے، جیسے ہم ہیں ایسے نہیں۔ اسی طرح ایسے لوگوں کو جواب اس آیت کے تحت یہ دیا جا سکتا ہے، جب رب نے کہہ دیا یہ سب جانور یہ سب پرندے امت ہیں تمہاری مثل ہیں، تو پھر ایسے بندے کو کہہ دیا جائے جناب کتا اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی امت ہے تم بھی امت ہو، تم برابر ہو، لیکن وہ تسلیم نہیں کرے گا، اس میں بتائے گا کہ نہیں نہیں اس طرح۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے جو امت بنائی ہے، غور کیا ہے پرندوں کی خوراک، پرندوں میں مختلف پرندے، ان کی مختلف خوراکیں، ان کا رہن سہن، ان کے گھونسلے مختلف، کسی کو زمین، کسی کو درخت، کسی کو جھاڑیاں، کسی کو کہاں کہاں۔ اچھا انسان ہے، جانور ہے، جانوروں کے بھی اپنے، پھر ہر موسم، ہر ملک اپنا موسم، ہر علاقے کی اپنی آب و ہوا، اس کے مطابق رب نے ان کو کھالیں، ان کو بال، ان کی خوراک اور ان کے مطابق ان کو سوچ دی ہے، ان کو فکر دی ہے، وہ اپنی خوراک ہی کھاتے ہیں جو ان کے لیے ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب کو ہم نے ایسا کیا ہے کہ یہ اللہ قادر نہیں ہے؟ اللہ کتنی اپنی قدرت کی یہ نشانیاں بنائی ہیں، پھر بھی تم نہیں مانتے، بتاؤ اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ اگر بڑی زبردست ہے۔ اللہ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب، نہیں نظر انداز کی ہم نے کتاب میں من شیء، کسی چیز کو بھی۔ اللہ نے قرآن میں ہر چیز کو بیان کیا، جیسا کہ دوسری آیت ہے تبیانا لکل شیء ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، تو دوستو اللہ نے تو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ ہم مانگتے ہیں جی رب ہمیں وہ دکھا دے یہ دکھا دے، دنیا کے کسی درخت پر نظر ڈالو تو خدا کی قدرت کا نظارہ وہاں نظر آتا ہے۔ ایک درخت ہے، لاکھوں پتے ہیں، ہر پتا دوسرے سے مختلف ہے، ارے بتاؤ پھر اس کو کس نے پیدا کیا؟ یہ ساری باتیں خدا کی وحدانیت اور ان کی طاقت و بادشاہت کی نشانی ہے۔ آخری یہ پاؤ ہے 7ویں پارے کا، رب نے فرمایا کہ قولہ الحق ولہ الملک، اسی کا فرمان حق ہے، اللہ کا فرمان حق ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے۔ جس دن جو ہے نا ینفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا۔ اب سور کس طرح ہے حقیقت پوچھئے تو نہ قرآن میں اس کی وضاحت ہے نہ کسی اور جگہ پہ ہے، تو ہمیں اس میں توہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سور کس طرح ہوگا، وہ کس طرح ہوگا،
سین کی طرح ہوگا یا کس طرح، اس جاننے میں ضرورت نہیں ہے، بعض لوگوں نے بتایا اس طرح ہوگا، لیکن نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں اس کی سمت کا کوئی واضح اشارہ ملا ہے۔ لیکن جس دن سور پھونکا جائے گا نا، وہ اسرافیل پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے فرشتے ہیں، اولو العزم فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ وہ سور پھونکنے کے لیے کھڑے ہیں، ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے ہے، جب سے رب نے پیدا کیا ہے بس وہ حکم کے انتظار میں ہے، جب حکم ہوگا سور پھونک دیں گے۔ پہلا سور پھونکیں گے، پوری دنیا میں کوئی زندہ نہیں بچے گا، اور پھر دوسری دفعہ جب سور پھونکیں گے سارے اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، جو بھی دنیا میں آئیں گے آئے تھے سب جو ہے نا ایک دم سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے اس سور کی اپنی شان۔ اللہ نے فرمایا عالم الغیبی و شہادتی وہو الحکیم الخبیر۔ عالم الغیبی و شہادہ، غیب پوشیدہ، ہر چھپی چیز کو غیب، و شہادہ ہر ظاہر چیز، ہر چھپی ہر ظاہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے، اور وہ حکمت والا ہے اور خبیر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ اپنے باپ آزر سے کہا کہ جی اتتخذوا اصناما، کیا بنا لیا تم نے بتوں کو الہ، کیا تم نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے، بعض لوگ کہتے ہیں جی آزر حضرت ابراہیم کے والد کا نام ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے دلیل بھی تو چاہیے۔ میں دلیل بھی عرض کرتا ہوں، یہ ہمارے ایک ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے لے ابی، اب باپ سے، باپ آزر سے، کہ کیا تم نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا؟ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اب آ گیا ہے، اس سے مراد باپ ہے۔ تو بھائی جو ہے اب چاچے پر بھی بولا جاتا ہے، باپ پر بھی بولا جاتا ہے، اور جو ولد ہے، والد ہے، یہ فقط باپ ہی پر بولا جاتا ہے، چاچا والد نہیں ہو سکتا۔ چاچا باپ تو ہو سکتا ہے لیکن والد نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے پھر سوال ہو سکتا ہے آپ کو کیسے پتا چلا جی یہ یہاں پہ چاچا مراد ہے اور باپ مراد نہیں ہے؟ بات یہ ہے جو قرائن ہے وہ اس طرح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شادی کرنے کے بعد اللہ نے آپ کو بیٹا بھی دے دیا اسماعیل، پھر اللہ کا حکم ہوا اس کو دور چھوڑ کے آؤ، وہ جہاں خانہ کعبہ آب زمزم ہے یہاں پہ اپنے بیٹے کو اور بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد بچہ جوان ہو گیا، دونوں پیغمبر ہو گئے اور دونوں تعمیر کعبہ میں لگے رہے۔ جب تعمیر کعبہ کر لی تو پھر آپ نے دعا فرمائی کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ مولا مجھے بھی بخش، میرے ماں باپ کو بھی بخش۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں آیا ہے اور نبی نے بھی منع کیا ہے، جب کوئی کفر پر مر جائے تو اس کافر کے لیے دعا تو دعا، اس کی قبر پر جانا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کافر کی بخشش کے لیے دعا کرو گے تو بندہ خود دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں، آج بھی اگر کوئی مرزائی کے جنازے میں جائے یا مرزائی کے گھر جا کر اس کے بیٹے کی جو ہے نا فاتحہ جا کے پڑھتا ہے کہ اللہ اس کو بخش دے، تو علماء نے، جملہ علماء نے، کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق ہے، باقاعدہ مہر لگا کے دے دی گئی، یہ فتویٰ ہے کہ وہ شخص کافر ہو گیا اور وہ تجدید ایمان بھی کرے، اس کی بیوی کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، وہ دوبارہ نکاح بھی کرے۔ تو ایک مرزائی ہے جس نے ایک نبوت کو مانا ہے، دعویٰ کیا ہے، تو ایسے عقیدے والے کا ہاتھ اٹھا کے اس کے حق میں دعا کر لینا کہ جی مرزائی اللہ اس کو بخش دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ایسا کہنے سے بھی انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو نبی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ پھر نبی نے اپنے ماں باپ کے لیے کیوں دعا مانگی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی کیوں کہا؟
کیا یہی بات چلے گی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے جو ہے نا وہ جو باپ بتوں کی پوجا کرتا تھا اس کے لیے؟ نہیں، باپ جو تھا یہاں جو ذکر ہے وہ آزر، باپ کا نام تھا طارق۔ آپ کے بچپن میں آپ کا والد وفات پا گیا، آپ چچا کے پاس پرورش پاتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر میں رہتے تھے، اس لیے اس کو اب کہتے تھے۔ تو یہ بچے اگر چاچے کو باپ کہہ دے تو کوئی کا بات نہیں ہے، والد نہیں کہہ سکتا یہ میرا والد ہے، ایسا نہیں ہے، والد ایک ہی ہوتا ہے بہرحال۔ اب ذرا غور کرو کہ ہمیں تو حکم نہیں ہے کہ قبروں پہ ہم کافروں کی قبروں پہ جا کر فاتحہ کریں، مرزائی پر جا کر فاتحہ اور دعائیں بخشش کریں، اور یہاں پہ نبیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ جی آزر جو بتوں کی پوجا کرنے والا تھا، بت گر بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اور اس کی فیکٹری تھی، خود بناتا، خود اس کو تراشتا اور خود اس کو بیچتا بھی تھا، خود اس کی عبادت بھی کرتا تھا، تو وہ کیا نبی کا باپ ہو سکتا ہے؟ پھر میرے نبی کی ایک حدیث ہے، سرکار نے فرمایا میں پاک لوگوں کی پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا ہوں، میں پاک رحم ہوں، ایسی خواتین جن کے پاک رحم ہے، میں وہاں سے منتقل ہوا، میری ماں کا شجرہ بھی پاک ہے اور میرے والد کا صلب بھی پاک ہے، اور جبکہ جو مشرک ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ نبی کے اس فرمان سے بھی اگر یہ بات مانی جائے تو وہ بھی اسے ٹکراتی ہے، نبی کی بات پھر جھوٹی ہوتی ہے۔ ہم نبی کی بات سچی مانیں گے تب جا کے بات یہاں معاملہ حل ہوگا۔ میرے نبی نے تصدیق کر دی کہ میں پاک پشتوں سے، پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، تو میرے نبی کے آبا و اجداد کوئی کافر نہیں تھا، کوئی مشرک نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آزر کیونکہ مشرک تھا، بت پرست تھا، ہم اس کو آپ کا والد تسلیم نہیں کرتے۔ یہ چچا تھا، آپ کے والد کا نام طارق تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہاں تو علامہ علوسی بغدادی، یہ کوئی کم محدث نہیں، یہ کم کوئی مفسر نہیں، یہ کم کوئی مفتی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں کس کا حوالہ دوں، بات اتنی سی ہے، بات عقل میں آتی ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق اور آزر یہ چچا تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام صحیح معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قرآن کی برکتوں سے ہمارے اذہان و قلوب کو روشن فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، جتنا آیات بینات پڑھی گئی اور جتنا تیرا فرمان ہم نے پڑھا، سنا اور سمجھا، اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما، اس کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، اسلام کے لیے کشادہ فرما دے۔ اے رب کریم، ہماری اس ماہ مقدس کی برکتوں سے بخشش و مغفرت فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلیہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ